السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل کی سنتیں اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج جو شروع میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی یعنی ناپاکی ہوتی ہے تو بال دھو اور جلد کو پاک کرو، یعنی جلد تک، چمڑی تک پانی پہنچنا چاہیے۔ سر کے بالوں میں اور داڑھی کے بالوں میں بھی پانی جو ہے وہ اندر تک، جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے، یہاں تک کہ جلد تک پہنچ جائے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کی داڑھی گھنی ہے تو ایسی صورت میں خالی اوپر سے داڑھی کے اوپر پانی بہا دینا کافی ہوگا، لیکن غسل کے اندر یہ کافی نہیں ہے۔ غسل میں تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہی پڑے گا، جلد تک اور چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب تک بالوں کی جڑیں اچھی طرح مل کر نہ دھوئی جائیں تو ان تک پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس روایت میں حکم ہوا کہ بالوں کی جڑیں اور جہاں بال اگتے ہیں وہاں کی جلد اچھی طرح دھوئی جائے تاکہ وہاں تک پانی پہنچ جائے اور وہاں سے بھی جنابت دور ہو جائے۔ سر کے بال گندھے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گندھے ہوئے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے۔ گندھے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ وہ چوٹی بناتے تو آپس میں ایک دوسرے میں بال پیوست ہو جاتے ہیں، جیسے عورتیں چوٹیاں باندھتی ہیں، تو اب ان کے لیے تو الگ حکم ہے کیونکہ عورتوں کے تو بال، ان کی فطرت ہے کہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، اور مردوں کو لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں، اتنے لمبے بال کہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے۔ صرف جو زلفوں کی مقدار بیان کی گئی اتنے بڑے بال رکھنے کی اجازت ہے، وہ سنت ہے، اس سے زیادہ بڑے بال مردوں کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی مرد نے، چوٹی بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بڑے بال رکھیں، اگر زلف کی نیت سے رکھیے تو چوٹی نہیں بنا سکتے کیونکہ چوٹی بنانے میں بھی عورتوں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ کسی مرد نے چوٹی بنا دی ہے، بال کو آپس میں گوندھ دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے میں پیوست کر دیا، ملا دیا ہے، تو اب اگر اس کو کھولا نہیں جائے گا تو اس کے بیچ میں پانی نہیں پہنچے گا، تو مرد پر لازم ہوگا اگر اس نے چوٹی بنائی ہے تو حکم تو یہ ہے کہ وہ چوٹی نہ بنائے، بالوں کو کھلا ہی رکھے، اور اگر چوٹی بنائی تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کو کھولے اور بالوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچائے اور بالوں کے بیچ میں بھی پانی پہنچائے۔ اور عورت نے اگر چوٹی بنائی ہوئی ہے، جوڑا باندھا ہوا ہے، تو صرف بالوں کی جڑوں کو تر کر لینا اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی جوڑا کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں، چوٹی کھولنا اس کے لیے لازم نہیں، کیونکہ عورتوں کے تو بال لمبے ہوتے ہیں، عام طور پر ان کی چوٹی ہوتی ہے، اور ہر مرتبہ ان کو کھولنے باندھنے کا مکلف بنایا جائے تو اس میں ان کے لیے تکلیف ہو جائے گی۔ اس لیے اگر وہ چوٹی کو نہیں بھی کھولتی ہیں اور بالوں کی جڑوں میں اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو ان کا غسل ہو جائے گا۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندھی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہو تو پھر ان کے لیے بھی کھولنا ضروری ہوگا۔ بہت زیادہ ٹائٹ وہ چوٹی کو باندھ دیا ہے اس طرح سے کہ اگر اس کو نہیں کھولا جائے تو جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو ایسی صورت میں اب اس کو کھولنا ضروری ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں چوٹی باندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے وقت میں چوٹی کھول لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا لا، انما یکفیکی ان تحثی علی رأسکی،
ثلاث حسیات ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا میرے لیے چوٹی کو کھولنا ضروری ہے غسل کے وقت؟ تو حضور فرماتے نہیں، بس سر پر 3 لپ پانی ڈال لیا کرو، یعنی 3 چلو بھر کے پانی سر پر ڈال لیا کرو، پھر بدن پر پانی بہا لیا کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک اگر پانی پہنچ جا رہا ہے تو پھر چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، عورت کے لیے یہی کافی ہو جائے گا اور اس سے اس کا غسل ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها فعل بها کذا و کذا من النار، کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی بے دھوئے چھوڑ دے گا، یعنی ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ اگر خشک رہ جائے گا، سوکھا رہ جائے گا، جہاں پر پانی نہیں پہنچے گا، تو اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی اسے جہنم کی آگ کا عذاب دیا جائے گا، یعنی وہ جو جسم کا جو اتنا حصہ خشک رہ گیا ہے وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، 3 بار یہی فرمایا۔ نہیں، دشمنی کر لینے کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ سر میں بال ہوتے ہیں، بال گھنے ہوں تو پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا یہ شک رہے گا، اس لیے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر سر مڈا دیا کرتے تھے، یعنی سر میں بال رکھتے ہی نہیں تھے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی پیش نہ آئے، شک کا کوئی معاملہ ہی نہ رہے۔ اب سر میں بال ہی نہیں رہیں گے، آسانی کے ساتھ سر کی جلد پر پانی پہنچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً ایسا کیا تھا۔ کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنا پورا سر منڈا دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں بالوں کی وجہ سے ان کے سر کا کوئی حصہ ایک بال کے برابر بھی دھلنے سے نہ رہ جائے۔ آپ اپنے سر کے بال ہمیشہ منڈا دیا کرتے تھے یا اکثر و بیشتر منڈا دیا کرتے تھے، جس کی تعبیر آپ نے ان الفاظ میں کی کہ میں نے اسی وجہ سے اپنے سر سے دشمنی کر لی ہے۔ آدمی کو اپنے سر سے کیا دشمنی ہوگی؟ تو وہ اس طرح کی دشمنی جو ہم عام طور پر اپنے عرف میں بولتے ہیں، یہ وہ والی دشمنی مراد نہیں ہے۔ یہاں دشمنی سے مراد یہ ہے کہ بال رکھتے ہی نہیں تھے، بال کو منڈا دیا کرتے تھے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی شخص کھلے ہوئے میدان میں نہا رہا ہو اور اس کے جسم کا وہ حصہ کھلا ہوا ہو جس کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، لوگ وہاں سے گزریں گے، ان کی نظر پڑے گی، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اگر لوگوں کے وہاں سے گزرنے کا اندیشہ ہو یا گمان ہو کہ لوگ یہاں سے آئیں گے جائیں گے، اور وہاں اگر کوئی غسل کر رہا ہو تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپانا ضروری ہوگا، اور عورت کے لیے تو کوئی پردہ، یعنی کپڑے وغیرہ سے پردہ کر دے یا دیوار کا کوئی پردہ ہو کہ جس کے پیچھے وہ غسل کرے اور وہ بالکل بھی نظر نہ آئے۔ تو حضور نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا، پھر منبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی اور ثنا کے بعد فرمایا، ان اللہ عز وجل حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ اللہ تبارک و تعالی حیا فرمانے والا ہے اور پردہ پوش ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، حیا اور پردہ کو پسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے، یعنی لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے دیکھنے کا اندیشہ ہو، لوگوں کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر ستر پوشی ضروری ہوگی، پردہ لازم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ غسل کے دوران اس بات کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے وہ نہ کھلیں، اگرچہ چہار دیواری کے اندر غسل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے یا کسی کے وہاں سے گزرنے کا خدشہ ہے، تب تو ان اعضاء کے کسی بھی حصے کا کھل جانا ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے ہمیں غسل کے دوران ستر عورت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی اگر ہم
غسل خانے میں یا باتھ روم میں بھی غسل کر رہے ہوں تب بھی بہتر تو یہی ہے۔ حیا کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت بھی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے حصے کو چھپایا جائے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی چہار دیواری کے اندر غسل خانے میں باتھ روم میں غسل کر رہا ہے اور بالکل برہنہ ہو کر غسل کر رہا ہے تو وہ اس کی اجازت بھی ہے، کیونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر بھی اتنے حصے کو، بدن کے اتنے حصے کو چھپائے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی چھپاتا ہے تب بھی غسل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے یا جہاں پر لوگوں کے دیکھنے کا اندیشہ ہے، لوگ وہاں سے آتے جاتے ہیں، وہاں پر تو پھر پردہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کی طرح وضو فرما لیتے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص جنوبی ہو جائے یعنی اس کے پر غسل واجب ہو جائے اور ابھی وہ غسل نہیں کرنا چاہتا ہے، یا مان لیجئے کہ کوئی دوسری مجبوری ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، اس وجہ سے ابھی غسل نہیں کر پائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کبھی ہمارے یہاں پہ جیسے کہ پانی گورنمنٹ کی طرف سے، میونسپلٹی کی طرف سے جو پانی آتا ہے، مثال کے طور پر کچھ علاقوں میں صرف صبح کے وقت ہی آتا ہے، رات میں پانی ختم ہو گیا ہے تو اب صبح تک انتظار کرنا پڑے گا، پانی آئے گا تب غسل ہوگا۔ تو اتنا پانی نہیں ہے کہ جس سے غسل کیا جا سکے، لیکن اتنا پانی ہے کہ وضو کیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے اور شرمگاہ کو دھو لے، جہاں پر نجاست لگی ہو اس کو دھو لے، پھر سو سکتا ہے، پھر اس کو کھانا وغیرہ کھانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ جنوبی اسے کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو گیا ہو۔ جنوبی کو نماز کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے، اگر وہ غسل کیے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ناپاک آدمی کو مسجد میں جانا بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رات میں جنوبی ہو گیا یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا تو چونکہ نماز کے لیے کافی وقت باقی رہتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی ناپاک ہو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اسے غسل کر لینا چاہیے تاکہ وہ پاک ہو جائے، کیونکہ آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا جنوبی آدمی ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے یعنی جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو اسے بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، بلا وجہ غسل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تاخیر کرتا بھی ہے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد وہ غسل کر لے۔ کہتے ہیں کہ رات میں اگر کوئی جنوبی ہو گیا تو چونکہ نماز کے لیے کافی وقت باقی رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے لیے کافی ٹائم باقی رہتا ہے، لہٰذا اگر وہ رات میں نہ نہانا چاہے بلکہ صبح اٹھ کر فجر سے پہلے نہانا چاہے تو اسے چاہیے کہ جب کھانے یا سونے کا ارادہ کرے تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرے، کہ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ یعنی فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر یا کتا یا جنوبی ہو۔ دیکھیے وہ حدیث پاک آ گئی ہے، تو اسی پر کہتے ہیں کہ جب غسل فرض ہو گیا ہو تو جلد سے جلد غسل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے، بے غسل پڑے رہنے کی وجہ سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جس گھر میں کوئی بے غسل شخص رہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص جنوبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے۔ پہلا نمبر کافر مردہ، یعنی جو کافر کفر کی حالت میں مر گیا، فرشتے اس کے قریب نہیں ہوتے۔ دوسرے نمبر پر ہے خلوق میں لتھڑا ہوا، خلوق میں لتھڑا ہوا یعنی جس نے اپنے جسم پر وہ خوشبو لگا لی جو عورتوں کی مخصوص خوشبو ہوتی ہے، جو خوشبو صرف عورت ہی لگاتی ہے اور کوئی مرد نہیں لگاتے، عورت کے ساتھ وہ خوشبو مخصوص ہے، عورتیں ہی وہ خوشبو لگاتی، ایسی خوشبو کسی کو لگاتی گئی ہو یا کسی نے خود اپنے اوپر لگا لی ہو، اپنے بدن پر یا کپڑے پر لگا لی ہو، تو فرشتے اس سے دور رہتے ہیں۔
یہ ابھی ہمارے زمانے میں تو ایسا کچھ ہے نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی مخصوص خوشبو ہو. یہ پرانے زمانے میں یا یہ عرب میں ہوتا تھا کہ کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی تھی جو عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہوا کرتی تھی، عورتیں ہی اس خوشبو کو لگایا کرتی تھی، وہ ان کی پہچان، کہ اگر وہ خوشبو آئے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی عورت گزری ہے. بلکہ اس طرح سے خوشبو لگانے کی تو اجازت بھی نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ کوئی خاتون گئی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب ایسی خوشبو جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے تو وہ عورتوں کی علامت ہو جاتی ہے، وہ عورتوں کی نشانی بن جاتی ہے، وہ عورتوں کی پہچان بن جاتی ہے. اب اگر کوئی مرد لگائے گا تو اس میں عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی، اور مردوں کو عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا. یعنی لباس میں، کپڑے پہننے میں، شکل و صورت میں، اور چلنے پھرنے میں، یا اسی طرح سے کوئی دوسرا ایسا معاملہ ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، وہ مردوں کو اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا. کسی بھی طرح سے عورتوں کی مشابہت مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. یہ دوسرا آدمی. اور تیسرا آدمی جنوبی، کہ جنوبی کے قریب بھی فرشتے نہیں آتے مگر یہ کہ وہ وضو کر لے. یعنی یہ جو بات بیان کی گئی کہ جس گھر میں جنوبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے غسل نہ کیا ہو اور وضو بھی نہ کیا ہو. اگر غسل کرنے کا ارادہ نہیں ہے ابھی، یا غسل ابھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ کم سے کم وضو کر لے. اب اگر وہ وضو کر لے گا اور جہاں جسم پر نجاست لگی اس کو دھو لے، شرمگاہ کو بھی دھو لے، تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے وہ حکم نہیں ہوگا. یعنی اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ فرشتے اس سے دور رہتے، نہیں، اب اس کے قریب فرشتے آئیں گے کیونکہ اس نے وضو کر لیا ہے. یعنی اگرچہ وہ پاک نہیں ہوا، اگرچہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ پورے طور پر پاک ہو گیا، نماز پڑھنے کی اجازت ہو گئی، جب تک غسل نہیں کرے گا وہاں تک وہ پاک نہیں ہے. لیکن وضو کر لینے سے اس کی یہ برکت ظاہر ہوگی کہ اب فرشتے اس سے دور نہیں رہیں گے. دیکھیے خلوق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خلوق ایک قسم کی خوشبو ہے جو زعفران سے بنائی جاتی ہے، اور مردوں کے لیے اس کا استعمال حرام ہے. میں نے کیا کہا کہ عورتوں کے لیے مخصوص خوشبو ہوتی ہے، مردوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں. وہ زعفران وہ کیسر جس کو کہتے ہیں، اس سے اس کو بنایا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا. اب آگے جو بیان ہے وہ ہے مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں اور آداب. یقیناً ہر مسلمان مسجد میں جاتا ہے، اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. مسجدوں کو تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور مسجدوں کو آباد کرنے کا بھی حکم دیا گیا. گھر پر نماز پڑھنے میں وہ ثواب نہیں ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اور پھر جماعت کے ساتھ نماز عام طور پر مسجد میں ہی ہوتی ہے، تو جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا. جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنا واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی آپ اکیلے نماز پڑھیں تو 27 نمازیں پڑھیں گے، اس کے مقابلے میں ایک نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو 27 نمازوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور وہ مسجد میں ہوتی ہے عام طور پر. تو دیکھیں مسجد کی فضیلت، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دوسرے مقامات کی نسبت ایسی برتری اور فضیلت حاصل ہے جو عام جگہوں کو حاصل نہیں ہے. مسجد یہ زمین کے ٹکڑوں میں بڑے بہترین ٹکڑے ہوتے ہیں، زمین کے حصوں میں فضیلت والے حصے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود زمین کے ان حصوں کا انتخاب فرمایا ہے اپنی مسجدوں کے لیے. اب زمین کے اور ٹکڑے تو آپ دیکھیں جہاں گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، جہاں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، یا فالتو پڑے ہوئے کچھ حصے تو ایسے ہیں. لیکن یہ مسجدیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور جہاں اللہ کی عبادت کی جائے وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے، فضیلت والی ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے. تو یہ مسجد کی فضیلت ہے. کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اسلام میں مسجدوں کو بہت زیادہ اہمیت اور عظمت حاصل ہے. مسجد میں جانے، اس میں بیٹھنے اور وہاں سے واپس لوٹنے کے شریعت مطہرہ نے آداب متعین فرمائے ہیں. یعنی اس کا بھی طریقہ بتایا، مسجد میں کیسے جانا ہے، مسجد سے باہر کیسے نکلنا ہے، مسجد میں جب بیٹھے ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہو. تو یہ سب آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. خاص
خیال رکھنا چاہیے۔ جب اذان ہو جائے تو فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جانا، مسجد جاتے وقت اچھے کپڑے اور خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا، جب تک مسجد کے اندر ہوں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا، نماز پنج گانا سے فراغت کے بعد بھی اگر مسجد میں رکنا ہے تو ذکر و اذکار میں مشغول رہنا یا نوافل پڑھنا، یہ سب مسجد کے آداب میں سے، یعنی مسجد میں اگر رکے ہوئے ہیں، نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، فرض نماز ادا ہو چکی ہے، سنتیں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ بیٹھ کر فالتو میں دنیا کی باتیں کرنے لگ جائیں، کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں مباح بات بھی کرنا، یعنی ایسی بات کرنا جس میں نہ کوئی گناہ ہو نہ کوئی ثواب ہو، ایسی بات بھی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، یعنی عبادت کی جگہ جو عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس میں دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے، اور گناہوں کے کام تو بہت ہی برے ہیں، یعنی گناہ اگر آپ مسجد کے باہر کریں تو وہ گناہ ہے، لیکن مسجد میں اگر کوئی گناہ کا کام کریں تو اس کا عذاب اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، گناہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ مسجدوں میں آ کر لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں، یہاں یعنی دنیا کے کاموں کے تعلق سے، اگر کسی دین کے کام کے تعلق سے میٹنگ ہو رہی ہے مجلس سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ دین کا کام عبادت ہے اور مسجد عبادت کے لیے ہے، تو دین کے کام کے تعلق سے اگر میٹنگ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن دنیا کے کاموں کی میٹنگیں بھی آج کل مسجدوں میں ہو رہی ہیں، دنیا کے کاموں کی اور ساری دوسری باتیں آ کر مسجدوں میں کرتے ہیں لوگ، یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ دوسری جگہ ان کو ملاقات کا موقع نہیں ملتا، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، ملاقات کا موقع مل گیا تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، چلو آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، چلو بات کر لیتے ہیں، وہ دنیا کی باتیں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں، فالتو کی باتیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ان کی عبادتوں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، کیونکہ مسجد دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو یہاں پر دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ یہاں پر ابھی تو اس کی شروعات ہوئی ہے، یہ بیان انشاءاللہ مسجد کے جو آداب ہیں اور اس میں داخل ہونے نکلنے اور اس میں بیٹھنے، اور جب تک آپ مسجد کے اندر ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔